کلپ نمبر 679۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 73 سے 75 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف چیزیں بیان فرمائیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں آسمان سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ وہ زمین کی خشکی دور کر کے اس میں شادابی لانے کے لیے آسمانوں سے ایک قطرہ پانی تک نازل کرنے پر قادر نہیں، اور نہ ہی وہ زمین سے کچھ روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ زمین سے نباتات اور پھل نکالنے پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں، اور نہ ہی ان کے بت زمین و آسمان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں، بلکہ زمین، آسمان اور ان میں موجود ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم اللہ عز و جل کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے اور تم یہ بات نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثال بیان فرما کر شرک کا رد فرمایا ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو خود کسی کی ملکیت میں ہے اور وہ مالک نہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز پر قادر نہیں، جبکہ ایک شخص ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو پہلا شخص عاجز ہے، مملوک اور غلام ہے، جبکہ دوسرا شخص آزاد، مالک اور صاحب مال ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قدرت و اختیار بھی رکھتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب غلام اور آزاد شخص برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو خالق، مالک اور قادر رب تعالیٰ کے ساتھ قدرت و اختیار نہ رکھنے والے بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو اللہ عز و جل کا مثل قرار دینا کیسا بڑا ظلم اور جہل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔